بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صاحب کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، اور اس عشق میں ہو چال عاشقانہ، اس عشق میں ہو روش عاشقانہ، تو پھر آپ سمجھیے دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو، اللہ رب العزت کے کرم اور فضل سے وہ مسئلہ نہیں رہتا، وہ مسئلہ ادھورا نہیں رہتا۔ آج ہم ایک بہت خوبصورت کارگزاری سنانے والے ہیں انشاءاللہ، لیکن آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے بغیر کائنات کسی ظلمت قدے کی سے کم نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے ساتھ کائنات میں چاہے جتنی بھی ظلمتیں ہوں وہ کسی بہت زیادہ منور شے سے کم نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، اپنی جائیداد، اپنی پراپرٹی، اپنا خاندان، اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینہ طیبہ میں جا کر پڑ گئے۔ وہاں رہتے تھے، چونکہ بڑی قربانی دے کر آئے تھے، اپنی ساری جائیداد کو چھوڑ کر آئے تھے، سارے گھر کنبے کو چھوڑ کر آئے تھے، اپنے وطن کو خیر بات کہہ کر آئے تھے، اور اس ارادے سے آئے تھے کہ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در عالی شان پر قیام کرنا ہے، بس یہیں پڑے رہنا ہے۔ یہیں شب و روز گزرتے رہے، زندگی کے ایام و نہار، لیل و نہار گزرتے رہے، اور وہاں کے قیام کے ذریعے درود شریف پڑھ پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ حاصل کرنے کی جستجو ہوتی رہی۔ اسی سب کے چلتے ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ پیچھے اپنے وطن سے بلاوا آنے لگا کہ کوئی بہت ضروری، کوئی خاندانی مسئلہ ہے جس میں آپ کو آنا ہی پڑے گا۔ اگر آدمی کا اکیلے کا مسئلہ ہو تو چلو اس کو ٹلا دے، کوئی بھی میرا اکیلے کا نقصان ہے، چلیے چھوڑ دیجئے، میں برداشت کروں گا، مدینہ طیبہ کے قیام پر اس کو قربان کروں گا۔ لیکن جب بہت ساروں کا مسئلہ ہوتا ہے، پورے خاندان کا مسئلہ ہوتا ہے، تو خاندان والوں کا پریشر بھی ہوتا ہے، آدمی مجبور بھی ہوتا ہے کہ بھئی آخر کروں کیا۔ اب وہ بہرحال یہ فیصلہ کیا کہ چلو لوٹ کر جاتا ہوں، چند دن گزار کر اس مسئلے کے حل سے، اس مسئلے سے نمٹ کر پھر میں واپس آ جاتا ہوں۔ لیکن جاؤں کیسے؟ نہ پاس پلے پیسہ ہے، نہ کوئی ٹکٹ کرانے کے لیے کوئی انتظام ہے، نہ کوئی اور نظم ہے، جاؤں کیسے؟ لیکن کائنات کی عظیم الشان سرزمین، اور وہ سرزمین میں بھی پھر وہ عظیم الشان مقام روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ جب سچے دل سے کوئی صدا لگاتا ہے، کوئی سچے دل سے مانگتا ہے، تو میرا نہیں لاکھوں کروڑوں لوگوں کا تجربہ ہے کہ اللہ رب العزت کے فضل سے وہاں سے مانگا ہوا رائے گاہ نہیں جاتا، وہاں سے مانگا ہوا مایوس نہیں ہوتا۔ یہ میرا تو جانے کتنا بڑا تجربہ ہے ہی، میں نے اس پر پہلے بھی بار بار بتایا ہے، لیکن مجھے چھوڑیے، لاکھوں کروڑوں لوگوں کا یہ تجربہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر کھڑے ہو کر کوئی دعا کی گئی ہے تو فضل و کرم خداوندی سے نظر کرم کا اس پر متوجہ ہوئی ہے، اور الحمدللہ اس کا کام بن گیا ہے۔ یہ صاحب
در رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی حاجت کو پیش کیا انہوں نے کہ میں بہت ضروری طور پر حاجت مند ہوں کہ کچھ دن کے لیے اپنے وطن واپس لوٹ جاؤں اور پھر اس کام سے نمٹ کر جلدی سے آ بھی جاؤں۔ یہ اپنی دعا کو عاجزی کے ساتھ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کر کے اور بس کہیں دائیں بائیں جہاں جگہ ملی ہوگی وہاں بیٹھ گئے۔ اب اس انتظار میں تھے کہ دیکھیے اللہ کی قدرت کس طرح سے متوجہ ہوتی ہے، کس طرح سے اللہ رب العزت کرم فرماتے ہیں اور کس طرح سے بدفعل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرا کام بنتا ہے، کس طرح سے میں اپنے وطن اس کام کی غرض سے جا سکتا ہوں اور پھر کس طرح سے میں واپس آ سکتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا، اس شخص نے ان کا ہاتھ پکڑا اور لے کر چلتا بنا متعلقہ آفس کی طرف، ان کا ٹکٹ کرایا اور جو ان کی ضرورت تھی اس کو پورا کیا۔ اب یہ شخص حیرت انگیز کہ میں اس آدمی کو جانتا بھی نہیں، پہچانتا نہیں، یہ شخص مجھے نہیں جانتے، آخر یہ ہے کون؟ اس کو کیسے پتہ چلا کہ مجھے جانا ہے اپنے وطن اور میرے کو ٹکٹ کرانی ہے؟ کیسے معلوم ہوا اس شخص کو؟ بہرحال انہوں نے ان سے پوچھا کہ آخر کیا ماجرا پیش آیا؟ کہتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، مجھے نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، اس طرح کا کچھ آگے پیچھے ہو سکتا ہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک طرح سے یوں کہہ لیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی مدد کے لیے مجھے حکم فرمایا ہے، میں ان کی بات کو اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں۔ مزید اسی واقعے میں یہ بھی درج کیا گیا کہ جو دن بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے، کوئی لفظ اگر آگے پیچھے ہو جائے تو اس کے لیے میں اللہ سے معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، بات کو پیش کر رہا ہوں، کوئی لفظ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ میری طرف سے ہے اور جو صحیح ہے وہ ادھر سے۔ تو کہتے ہیں کہ مزید اسی خواب میں ان کو یہ بھی کہا گیا کہ جو شخص دن بھر درود کے لیے اپنے کو مختص کر دیتا ہے، اس کے کام اسی طرح سے بن جایا کرتے ہیں، اس کے کام اسی طرح سے بن جایا کرتے ہیں، یعنی اشارہ تھا اس شخص کی طرف کہ جیسے اس شخص کا کام بن رہا ہے، یعنی آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جاؤ، وہ بندہ منتظر بیٹھا ہوا ہے کہ کب نصرت پروردگار میری طرف متوجہ ہوگی اور کب میں اپنے وطن جا کر پھر واپس آ سکوں گا، اس درِ مبارک پر آخری سانس تک پڑاؤ ڈالنے کی غرض سے، یہاں سے استفادہ اور یہاں کا فیضان حاصل کرنے کی غرض سے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ شخص آئے اور ان کا ٹکٹ وغیرہ کرایا اور ان کو روانہ کیا۔ اس طرح سے اللہ کے فضل سے مسئلہ حل ہو گیا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک صاحب نے مجھے اپنا ایک خط دیا تھا کہ یہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرو۔ اب مزے کی بات، وہ خط جو انہوں نے بھیجا تھا وہ مجھے بذریعہ واٹس ایپ بھیجا تھا کہ آپ جب روضہ اقدس پر جائیں گے تو میرا بھی یہ پیغام پیش کریں گے۔ اب جس فون میں وہ واٹس ایپ آیا تھا وہ فون یہیں رہ گیا گھر پر، اور میں دوسرا نیا فون لے کر وہاں پہنچ گیا۔ اب خیر میں سیدھا مدینہ طیبہ پہنچا تھا پچھلے سال رمضان شریف میں، تو ایک روز مجھے خیال آیا کہ وہ فلاں شخص کا ایک خط تھا۔ اب میں نے کہا پتہ نہیں کہاں ہے وہ۔ میں نے بس اسی طرح سے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح سے اس کو پیش کر دیا کہ آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فلاں شخص کا ایک مکتوب تھا، اس پر بھی نظر کرم فرما دیجئے۔ اب اس مکتوب کو نہ میں نے پڑھا، نہ وہ میری نگاہوں میں تھا، نہ میں نے اس کو سارے کے سارے کو پیش کیا، اور جو لوگ گئے ہیں جاتے رہتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ وہاں اتنا موقع ہوتا بھی نہیں، رکنے بھی نہیں دیا جاتا اتنی دیر وہاں۔ تو میں نے اسی طرح سے کہ حضرت وہ فلاں شخص کا ایک مکتوب تھا، اس پر بھی نظر کرم فرما دیجئے۔
یہ بات کہہ کے میں اپنی جو بھی میری دعائیں تھیں، جو بھی میرا درود و سلام تھا، جو بھی اللہ کی توفیق سے جو بھی وہاں ذکر یا دعا جو بھی ہو رہا تھا، میں اس میں لگ گیا. بات وہ ختم ہو گئی. اگلے روز جب میں افطار کی دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا، غالباً میں باب السلام کے اس طرف کو یعنی حی علی الصلاح کی طرف بیٹھا تھا غالباً. تو یہاں سے بائیں ہاتھ پر باب السلام ہوتا تھا، میں ایسی جگہ پر دسترخوان پر بیٹھا تھا، ایسا مجھے خیال آتا ہے. اس وقت مجھے ایک کال آئی یا میسج آیا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایک خواب کے سلسلے میں آپ سے ذکر کرنا ہے. اب تھوڑی سی دیر تھی افطار میں، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ عصر کے بعد سے دسترخوان لگ جاتے ہیں. خیر میں اتنا پہلے سے تو نہیں بیٹھا تھا، لیکن پھر بھی تھوڑا سا پہلے سے بیٹھا تھا، تو کچھ وقت تھا. میں نے کہا بتائیے کیا خواب تھا؟ کہنے لگے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ اس نے خواب دیکھا ہے اور اس نے مجھے بھی دیکھا، یعنی مجھے بھی دیکھا خواب میں، اور منظر یہ تھا کہ ہم سب مدینہ طیبہ میں، یعنی میں بھی اور خواب دیکھنے والا بھی، ہم مدینہ طیبہ میں ہیں. اور یا تو میں نے ان کو کہا ہے یا کسی اور نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں شخص کے لیے، جس کا وہ مکتوب تھا، جس کا وہ خط تھا، ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ اس شخص کے لیے دعا فرمائی ہے. یہ خواب اس شخص نے بتایا، اس شخص نے ان کو بتایا جن کا وہ خط تھا، اور ان صاحب نے مجھے بتایا. اور میں افطار کے دسترخوان میں بیٹھا ہوا تھا. اب مجھے ایک دم خیال آیا کہ میں نے، اچھا یہ خواب کب کا تھا؟ خواب تھا اسی رات کا جس رات میں نے وہ مکتوب روزہ اقدس میں پیش کیا تھا. اسی رات میں وہ خواب دیکھا گیا. جیسے مثال کے طور پر میں نے آج دوپہر میں حاضر ہوا، تو رات میں جب وہ صاحب سوئے تو انہوں نے یہ والا خواب دیکھا، اور اگلی شام تک افطار سے پہلے مجھے وہ پہنچایا گیا، جبکہ میں مدینہ طیبہ میں تھا اور وہ لوگ ادھر تھے. تو اب مجھے یاد آیا کہ کل کا ہی یہ خواب بتا رہے ہیں اور کل ہی میں نے وہ مکتوب مبارک پیش کیا. تو میں نے انہیں خبر دی کہ آپ کا مکتوب میں نے پیش کیا تھا. تو وہ بھی گدگد ہو گئے اور میں بھی گدگد ہو گیا کہ سبحان اللہ کیا بات ہے. ادھر وہ درخواست پیش کی گئی ہے اور ادھر خواب میں گویا کہ بشارت مل گئی ہے کہ آپ کے کہ اس شخص کے لیے دعا کی گئی ہے. یہ کتنی عظیم نعمت. یہ تو وہ واقعہ بتا رہا ہوں جو خود مطلب ہم 3 لوگوں کے درمیان میں تھا. وہ صاحب مکتوب اور جنہوں نے خواب دیکھا وہ، اور ان کو مجھے نہیں معلوم کہ کس نے دیکھا، اور تیسرا میں. تو 3 لوگوں کے درمیان میں تھا، اور کسی کو نہیں معلوم کہ میں نے وہ دعا کی ہے. خود میں بھی اس مکتوب کو پیش کر کے بھول گیا تھا. وہ تو انہوں نے جب مجھے خواب بتایا تب مجھے یاد آیا کہ ارے ہاں وہ کل ہی تو میں نے ان کے لیے دعا کی، وہ مکتوب ان کا پیش کیا تھا، ان کا خط میں نے پیش کیا تھا. تو روضہ اقدس پر اس طرح سے حیرت انگیز طور پر ملتا ہے، وہاں سے ایسے خیرات بڑھتی ہے. جن لوگوں کو ان باتوں پر اشکال ہوتا ہو انہیں ہوا کرے اشکال، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس اپنی اپنی سمجھ ہے. کچھ لوگ مجھے یوٹیوب کا مولوی سمجھ کر یا ایک یوٹیوبر سمجھ کر مجھے نظر انداز کرتے ہیں. کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، وہ آپ کی مرضی ہے. میں تو آپ کو ایک خیر کثیر کی طرف بلا رہا ہوں. بس جس کے مقدر میں یہ سعادت ہوگی وہ آ کر اس خیر کثیر سے حصہ وصول کر لے گا، اور جس کے مقدر میں یہ نعمت و سعادت نہیں ہوگی وہ اس سے منہ پھیر کر چلا جائے گا کہ یہ تو یوٹیوب پر لوگ پتہ نہیں کیا کیا بتاتے رہتے ہیں. لیکن بہرحال میں جو بھی بتا رہا ہوں، میری اپنی بساط بھر پوری کوشش رہتی ہے کہ میرا کوئی ایک لفظ بھی قرآن و سنت کے خلاف نہ جائے. اگر کہیں خدا نخواستہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو بشر ہوں، گناہ گار ہوں، کم علم ہوں. یہ اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو میری کم علمی کے نتیجے میں ہوتی ہے. دانستہ میری یہ کوشش رہتی ہے کہ کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہ ہو جو میری گرفت کی وجہ بنے. اللہ میری حفاظت رکھے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے، اپنی پناہ میں لے لے اللہ. اس لیے عزیزو، روزہ اقدس پر جب جایا کرو پہلے تو دعا کیا کرو اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی اور ساری امت کو. لیکن بطور خاص جب جایا کرو، چاہے مراقبے میں آپ دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جا رہے ہو، یا پھر یعنی
مدینہ طیبہ سفر کر کے جا رہے ہو حج یا عمرے کی غرض سے، تو اس وقت تڑپ تڑپ کر مانگا کرو، گڑ گڑا کر مانگا کرو، اور اتنا زیادہ مانگا کرو خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر، روضہ اقدس پر کھڑے ہو کر اتنا زیادہ مانگا کرو کہ حد کر دو۔ پھر آپ دیکھنا، میں بقسم کہتا ہوں اس بات کو، میرا مشاہدہ یہ ہے کہ اگر میں نے اتنا سا مانگا تو مجھے اتنا سورا دیا گیا، یہ کم پڑ گیا ہے اب میرے ہاتھ، لیکن اس سے زیادہ نہیں پھیلتے۔ میں سچ کہتا ہوں، قسم خدا تعالیٰ کی، ہزاروں بار قسم کھا سکتا ہوں اس بات پر، میں نے اتنا مانگا تو مجھے اس سے بھی زیادہ دیا گیا۔ سچ میں یہی تھا، یہی تھا، یہی تھا۔ یہ درود شریف کا فیضان جو آپ دیکھ رہے ہو، اس کا براہ راست تعلق اللہ کے کرم اور فضل سے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس کا براہ راست تعلق، اور یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں یہ پڑھا جا رہا ہے الحمدللہ۔ ورنہ سچ پوچھئے، میں تو اس لائق بھی نہیں ہوں کہ میری آواز اس روم سے، اس کمرے سے باہر بھی کوئی سن لے، میں تو اتنی بھی اہلیت نہیں رکھتا۔ لیکن اگر پوری دنیا میں آج الحمدللہ درود امی کی آواز پہنچ رہی ہے اور لوگ پڑھ رہے ہیں، تو یہ فیضان ہے در مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ اس لیے میرے عزیزو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوطی سے چمٹ جاؤ، ان کے دامن مبارک کو مضبوطی سے تھام لو، اور ان کے آل اور اصحاب پر بھی درود اور سلام بھیجا کرو۔ یہ قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسباب میں ایک بہت مضبوط سبب ہے، یہ بہت مضبوط سبب ہے، یہ بڑا مضبوط سبب ہے۔ جو لوگ اس سے واقف ہیں ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو لوگ واقف نہیں ہیں میں ان کو کہتا ہوں ذرا کرو تو صحیح۔ لیکن میرے دوست، درود شریف کو عاشقانہ پڑھو، درود شریف کو دیوانہ وار پڑھو، دیوانے بن کر پڑھو، درود شریف کو دیوانوں کی طرح سے پڑھو۔ پھر آپ دیکھیں گے سارے کام ایسے حل ہوں گے انشاءاللہ جیسے آپ نے اور میں نے سوچا بھی نہ ہو۔ بس میں کیا بتاؤں، میری زبان میرے دل کے جذبات کا ساتھ نہیں دیتی۔ یہ سمجھیے کہ میرے پاس اتنے زیادہ الفاظ کا ذخیرہ نہیں ہوتا، مجھے کم پڑ لگتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس جو ذخیرہ الفاظ ہے وہ کم پڑ گیا ہے میری بات سمجھانے کے لیے۔ بس یہ ہے کہ کاش کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ درود شریف کو عاشقانہ پڑھو، دیوانہ وار پڑھو، جیسے عاشقانہ طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے مانگا کرتے تھے۔ امت کا بھی فرض ہے عاشقانہ درود پڑھے، امت کا بھی فرض ہے عاشقانہ درود پڑھے۔ پھر آپ دیکھو گے کوئی مسئلہ خواہ آپ کا کتنا چھوٹے سے بھی چھوٹا ہو یا پھر کتنا ہی بڑے سے بھی بڑا ہو، انشاءاللہ الرحمن آپ کے لیے وہ مسئلہ نہیں بنا رہے گا، بلکہ خدا تعالی رب العزت کے فضل سے وہ مسئلہ ایسے حل ہوگا، انشاءاللہ وہ ایسے حل ہوگا کہ آپ اگر تعجب میں نہ پڑ گئے تو پھر کیا بات رہی۔ انشاءاللہ جب وہ حل ہوگا تو آپ تعجب میں پڑ جائیں گے، ایسے حل ہوگا انشاءاللہ، وہ ایسے حل ہوگا۔ اس لیے آئیے درود شریف پڑھتے ہیں، آئیے درود شریف پڑھتے ہیں، درود شریف پر لگاتے ہیں اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی نسلوں کو۔ مجھے ایک صاحب نے لکھا کہ ہم نے ایک کمرے کو خاص کیا ہوا ہے درود شریف پڑھنے کے لیے، ہم سب اہل خانہ اس کمرے میں بیٹھ کر درود شریف پڑھتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس جگہ سے خوشبوئیں آتی ہیں،
جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں اس وقت بھی خوشبو آتی ہے اس جگہ سے، اس کمرے سے، اس جگہ سے، اور جب ہم بعد میں بھی اگر اس کمرے میں آتے ہیں تو اس وقت میں بھی اس کمرے سے خوشبو آتی ہے۔ یہ بات مجھے اب سے پہلے ایک اور اللہ کی بندی شخصیت نے کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرے کمرے کے پاس میں جب غیر مسلم لوگ آتے ہیں تو کمرے کے پاس، جیسے روم کے باہر بھی کچھ جگہیں ہوتی ہیں، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جب ہم آپ کے کمرے کے آس پاس آتے ہیں تو ہمیں عجب سی خوشبوئیں آتی ہیں۔ یہ ذکر و اذکار کا طفیل ہے، یہ درود شریف کی خوشبوئیں ہیں، یہ اللہ رب العزت کے ذکر کی خوشبوئیں ہیں۔ تجھ سے ہی کیا ضد تھی گر تو کسی لائق ہوتا۔ اپنے کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ذرا پڑھنے والا تو بناؤ، آپ دیکھنا اللہ رب العزت کیسے آپ کو نوازنے پر آتے ہیں۔ محروم نہ کوئی رہا ہے نہ آپ رہو گے انشاءاللہ۔ بس بسم اللہ، سوچنا کس بات کا، آج سے شروع کرو۔ عشاء کے بعد 5 تسبیح 500 مرتبہ 500 ٹائمز درود امی پڑھو، آج سے پڑھو۔ عشاء کی نماز پڑھے بہت دیر بھی ہو گئی ہے تب بھی شروع کر دو، کل سے پھر تراویح کے فوراً بعد سے پڑھنا شروع کر لینا۔ آج سے شروع کرو، کل کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اگر آج سے شروع کر لیا اور اللہ کے حکم سے کل عشاء ہونے سے پہلے موت آ گئی تو کم سے کم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں یوں کہنے کا منہ رہ جائے گا، آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو درود شریف شروع کر دیا تھا، موت تک کے لیے شروع کیا تھا، کیا کروں، مجھے تو زیادہ زندگی نے مہلت ہی نہ دی، ورنہ تو اگر میں 100 سال بھی جیتا تو میں 100 سال ہی درود شریف پڑھتا۔ نیت کرو اگر اللہ قیامت کی صبح تک کی زندگی دے انشاءاللہ تب تک ہی درود شریف پڑھیں گے۔ اللہ کرے ہم ان خوش نصیبوں میں ہوں جو مرنے کے بعد بھی جن کو توفیق ہو، یعنی جن کو اجازت مل جائے، قبروں میں بھی جن کو اجازت مل جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در عالی پر کھڑے ہو کر جن کو اجازت مل جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر جن کو اجازت مل جائے کہ یہاں بیٹھا رہے اور درود اور سلام پڑھتا رہے، واہ 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 واہ، کیا خوش بخت شخص ہوگا وہ جس کو اس کی سعادت مل جائے۔ اللہ کرے مجھے بھی یہ نعمت مل جائے اور آپ کو بھی یہ سعادت مل جائے، اللہ کرے مل جائے۔ ہمارے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچایا کریں، یہ عظیم الشان صدقہ جاریہ ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔